السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست مدثر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر خان نیوز۔ نئے آنے والے دوستوں کو میں کہوں گا کہ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو انفارمیشن میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ لوگوں تک ٹائملی پہنچے۔ تو آج ہم بات کریں گے کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو اصل مسئلے کو انڈر دا کارپیٹ کرنے کے لیے اپوزیشن شور مچا رہی ہے اور ان کے اندر اس بات کو سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر اصل میں وہ جو کانٹینٹ ہے اس کانٹینٹ سے عوام کی توجہ بالکل یعنی کہ ہٹائی جا رہی ہے۔ نظام میں تبدیلی پر سب سے پہلے میں آپ کو جو بتاؤں گا کہ میں نے ایک 5-6 دن روز پہلے ایک ویڈیو کی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو نظام ہے فرسودہ نظام، پارلیمنٹری نظام، جس کے اندر مطلب کہ یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ وزیر اعظم کو الیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ ایک پورے نظام کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ مطلب بہت سارے فلاز ہیں ہمارے سسٹمز کے اندر۔ پورے سسٹم ایک سسٹم نہیں، سسٹم مان لو کہ ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، تو اس سسٹم کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پہ نہیں بہت ساری جگہ پہ ہمیں فلاز نظر آتے ہیں۔ ہم ان تمام فلاز کو درجہ بدرجہ ہم اگر درست کرنا چاہیں تو وہ درست ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں، جو الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں، وہ آگے جب ایک پرائم منسٹر کو ان کے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں تو وہ الیکٹ بھی کرتے ہیں اور وہ جب چاہیں اس کو کرسی سے ہٹا بھی سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے نظام کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، اچھے کام بھی کرواتے ہیں اور برے کام بھی کرواتے ہیں۔ مطلب انہوں نے اپنے اور اپنے دوستوں کے انٹرسٹ کو کیا کرنا ہوتا ہے، سیو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس فرسودہ نظام سے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی پہلے، اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگلے 6 مہینے تک میں اس سسٹم کو مزید چلتا ہوا پاکستان میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس ملک کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی ایک اچھا لیڈر مل ہی نہیں سکتا۔ قائد اعظم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئے، بہت ساری ان میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، لیکن وہ ایک اچھے لیڈر تھے، وہ پاکستان کے لیے مخلص تھے۔ اس کے بعد ایک اتنا بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا، لیڈرشپ کا بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا، جس میں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو برساتی ڈڈو ہوتے ہیں یہ نکل آئے۔ جیسے آج کل ایک وہ لوکسٹ کا مطلب وہ آیا ہوا ہے، فلاکس آتے ہیں فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ برساتی ڈڈو ہیں، انہوں نے پورے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا، ہائی جیک کیا انہوں نے۔ مافیا کیسے بنتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مافیا ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس کی جڑیں اس معاشرے میں اندر تک ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی مافیا آپ کو ہر سیکٹر کے اندر نظر آئیں گے، آپ کو کنسٹرکشن کے اندر نظر آئیں گے، آپ کو ریئل اسٹیٹ کے اندر نظر آئیں گے، آپ کو یہی مافیا، اگر ہم ڈرگ ریگولیٹری کی بات کریں، ہم پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے اس کو برباد کرنے میں اس مافیا کا ہاتھ ہے۔ اگر پیٹرولیم کی طرف چلے جاؤ تو اس میں مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، چینی مافیا ہے۔ مطلب کہ ہر شعبہ ہے نا وہ مافیا سے بھرا پڑا ہے۔ تو اس فرسودہ نظام کو اب جانا چاہیے۔ اس کا حل صدارتی نظام، اسلامی صدارتی نظام، اس کا ایک بہترین اور واحد حل ہے، جس میں یہ ہوگا کہ ملک کو ایک اچھے ڈگر کے اوپر چلایا جا سکے گا، جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کی سچویشن بحال کی جائے گی، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تھرو آؤٹ دا کنٹری،
تو اس نظام میں تبدیلی کے اوپر ورک شروع ہو چکا ہے. یہ آپ کو آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں. جو انڈر دا کارپیٹ ابھی بہت کچھ ہے جو کہ ابھی باہر آنا باقی ہے. تو آپ بڑے اچھے سے آپ نظر رکھیں اس کے اوپر. میں اس کو فالو اپ بھی کرتا رہوں گا. تو آپ بہت جلد آنے والے دنوں میں بہت جلد آپ بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہوتی ہوئی دیکھیں گے کہ جس سے یہ نظام ہے، جو میں یہ نہیں کہتا کہ صدارتی نظام آ جائے گا، لیکن یہ نظام بالکل یکسر چینج ہونے جا رہا ہے. تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی ہے اس کے کیا جھوٹی تھی یا سچی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ جھوٹی تھی وہ سچی تھی. سندھ حکومت سچی ہے یا علی زیدی جو کاپی لے کے پھر رہے ہیں وہ سچے ہیں. ہمیں اس کو انالائز کرنا پڑے گا. عام انسان کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا تجزیہ کرو، ذرا خود بھی سوچو کیسے. اچھا، سندھ حکومت نے یہ ان کا ایک تو پرانا وتیرہ ہے، ان کا ٹریک ریکرڈ ہے جو وہ آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جے آئی ٹی چاہے نون لیگ کے دور میں بنی ہو چاہے پیپلز پارٹی کے دور میں بنی ہو تو وہ باہر نہیں آئی کبھی. ٹھیک ہے. اب اگر بہت زیادہ جب پی ٹی آئی جو وفاقی حکومت ہے وہ بہت ساری جے آئی ٹیز کو وہ انہوں نے سامنے لے کے آئے تو اب سندھ حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، انہیں یہ کرنا پڑنا تھا. اس کے علاوہ علی زیدی جو کہ ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے تو انہوں نے وہاں سے آرڈر لیا اور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اس جے آئی ٹی کو پبلک کرو. اب یہاں پر پبلک ہوئی تو 2-3 دن پہلے پبلک ہوئی ہے. وہ سچی ہے جی سندھ حکومت کے بقول. علی زیدی صاحب اس سے پہلے جے آئی ٹی کی ایک کاپی لے کے پھر رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سچی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سچی کون سی ہے اور جھوٹی کون سی ہے. اب ہم اس پہ تجزیہ کرتے ہیں اپنے طور پر. اب دیکھو کہ جو سندھ حکومت نے جے آئی ٹی 2-3 دن پہلے ریلیز کی اس سے پہلے علی زیدی کے پاس جے آئی ٹی کی رپورٹ موجود ہے. وہ کیسے کس سورس سے آئی ہمیں اس کی طرف نہیں جانا، لیکن پبلک ہونے سے پہلے سندھ حکومت کی جے آئی ٹی پبلک ہونے سے پہلے علی زیدی لے کے پھر رہے ہیں. اور علی زیدی کے کانٹینٹ کو دیکھیں، اگر ہم کانٹینٹ ہے جو اس کو انالائز کریں تو جو بعد میں جے آئی ٹی آئی ہے تو 80% اس کا کانٹینٹ سیم ہے. اٹ مینس کہ بعد میں پبلک ہو رہی ہے، پہلے تو کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر پہلے کسی کو پتہ ہے اور 80% کانٹینٹ بھی ملتا ہے تو اٹ مینس کہ جو 20% اس میں مسنگ ہے بقول علی زیدی، جو چیزیں مسنگ ہے سندھ حکومت کی جے آئی ٹی میں، جے آئی ٹی رپورٹ جو انہوں نے پبلک کی ہے اس کے اندر جو چیز مسنگ ہے اٹ مینس کہ وہ 20% ہم نے میجورٹی کو دیکھنا ہے نا. ہائر پرسنٹیج کس کی ہے؟ جو علی زیدی کی ہے. مطلب 80% تو سملیرٹیز ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 20% ہے اٹ مینس کہ یہ اس میں فورجری کی گئی ہے، اس کو مل پریکٹسز کی گئی ہیں. اس کے اندر جو نام علی زیدی صاحب کی رپورٹ کے اندر موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موجود تھے اور اب وہ سندھ حکومت کی جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو جب ہم 80% سملیرٹیز ہیں دونوں کے اندر، جو پہلے پبلک ہوئی علی زیدی کے پاس ہے، تو ہم کہیں گے اگر 80% موجود ہے اس کا کانٹینٹ سیم ہے تو ہم کہیں گے کہ جو 20% ہے وہ بھی علی زیدی کی رپورٹ کے اندر جو موجود ہے وہ بھی سچ ہے. اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ اگر وہ سو موٹو ایکشن کرتی ہے اس کے اندر یا کوئی اپنے طور پر سپریم کورٹ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن ہوگی. جو آئی ایس آئی آئی بی اور کیا نام ہے جو یہ لا انفورسمنٹ کے ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس جے آئی ٹی میں، تو ان کو جب سنا جائے گا، سامنے بلایا جائے گا تو وہ اپنے سائن سے نہیں مکر پائیں گے. اس کے علاوہ اب یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے. 20% ایک تھن میجورٹی ہے نا، 80% ایک بڑی اماؤنٹ ہے. اگر 80% سملیرٹی ہے تو 20% بھی مطلب وہ سچی ہے.
پہلے والی JIT جو علی زیدی کے پاس وقت سے پہلے موجود ہوئی، ان کا سورس کیا کچھ بھی تھا تو 20% وہ جو کہتے ہیں کہ مسنگ ہے، جو اب رپورٹ سندھ حکومت نے کی ہے اٹ مینس کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ باقی سپریم کورٹ میں جب یہ جائے گا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جب وہاں پر سامنے آئیں گے اور وہ وہاں پر بیانات دیں گے اپنے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور کبھی بھی اپوزیشن، خاص طور پہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بندہ، یہ بڑا روئیں گے، پیٹیں گے، روڈ کے اوپر آئیں گے، لیکن یہ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں انصاف اگر ان کو ملا تو انہیں پتہ ہے کہ ان کو بہت برا دن دیکھنا پڑے گا، جو یہ نہیں چاہتے۔ اب عزیر بلوچ کی بات کر لیں، اسی فردر دیکھ لیں کہ ان JIT رپورٹس کی ابھی بات سچ جھوٹ سامنے آنا ہے، جو کہ کنفرم ہونا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی کنفرم ہوگا جب فائنل انویسٹیگیشنز، کیونکہ JITs کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل میں وہ اسسٹ کرتی ہیں کورٹس کو، تو جب کورٹس فائنل ڈیسیجن کرے گا تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن اب ان کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں رپورٹس کو، دونوں رپورٹس کو۔ اب دفعہ 164 کا ایک بیان ہوتا ہے جو کہ جج کے سامنے دیا جاتا ہے۔ اب جج کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، ایک وہ شخص جسے آلریڈی سزائے موت ہو چکی ہے، تو وہ جج کے سامنے اچھا وہ جو بیان ہوتا ہے اسے وہ منکر بھی نہیں سکتا، تو وہ بہت اتھینٹک ہوتا ہے۔ تو دفعہ 64 کے بیانات میں وہ جو معاملات دیے انہوں نے بتائے، اس کے اندر انہوں نے جو لیاری گینگ وار تھا اس کے پورا جو کچا چٹھا تھا اس نے کھول کے سن لیا، بتا دیا، سوری، تو آپ نے میڈیا کے تھرو بھی بہت کچھ سن لیا۔ تو اس میں جو میجر باتیں تھیں اس میں وہ بھتہ تھا جو کہ فریال تالپور 1 کروڑ کا بھتہ لیتی تھی۔ اب جو کہ سندھ حکومت نے جب فورجری کی تو اس کے اندر انہوں نے یہ چیز ہٹا دی، یہ تو لکھ دیا کہ بھتہ لیتا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کے لیے لیتا تھا۔ اچھا، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو زرداری صاحب نے شوگر ملز 5 شوگر ملز جو تھی وہ عزیر بلوچ نے اپنے لوگوں کی وجہ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ناجائز قبضہ بھی کروایا۔ اچھا، اس کے علاوہ بتایا کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد انہوں نے مکان خالی کروایا اور وہاں پر لوگوں کو قتل بھی کیا، ان کے اوپر ڈر خوف بٹھایا اور ان سے کچھ مکانات خالی کروایا، علاقہ خالی کروایا۔ یہ سٹون ایج کا زمانہ، یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ آخر یہ نظام کب تک ان لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو سپورٹ کرتا رہے گا؟ کب تک یہاں پر قتل عام ہوتا رہے گا؟ کچھ فنکار لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت حساس ہوتے ہیں، تو ایک فنکارہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، یہ پتہ نہیں شاید کسی کی سینگ ہو لیکن میں نے اس سے سنی، اس نے بڑی پیاری بات کی۔ اس نے کہا کہ جس ملک کے اندر مقتول کا قاتل نہ ملے تو اس مقتول کا قاتل اس ملک کا حکمران ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ سسٹم ناکارہ بدبودار سسٹم سے آپ لوگوں کو خوشخبری دوں کہ بہت جلد جان چھوٹنے والی ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ کچھ نئی ڈیولپمنٹس کی بات کروں تو سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ جو 120 نئی احتساب کورس 120 احتساب کورس کھولنے کی بات کی ہے، کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے بہت سارے سخت ریمارکس بھی دیے کہ نیب کو بولا کہ یہ جو 5 پہلے سے موجود کورس ہیں اس کے اندر ججز کی تعیناتی نہیں ہو پائی تو ان سیٹس کو جلدی سے فل اپ کیا جائے، ادروائز جب اگر کام ہی نہیں ہوتا، اگر سالوں سال یہاں تک کہ ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو وارث ہوتے ہیں تو وہ جائیداد میں وارث ہوتے ہیں، وہ اس کے مطلب اس کی وراثت چھوڑی ہوتی ہے اس میں تو حصے دار ہوتے ہیں، ساتھ میں اس کیس کے بھی حصے دار ہوتے ہیں، مطلب کیس اس بندے کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے جو کیس کا رزلٹ ہے
وہ اس کے لواحقین، اس کے وارث سن رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اس نظام سے بہت جلدی ادھر سے بھی جان چھوٹنے والی ہے کہ جو سالوں سال چلتے تھے کیسز، اس کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے، جلد از جلد مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے 120 کوڑس کا جو ہے اس کی ڈائریکشن دے دی ہے سپریم کورٹ نے، اور 5 کوڑس کے اندر وہ جج تعینات کرنے کی بھی سفارش کی، اور سخت ریمارکس دیے کہ پھر جج صاحب نے کہا کہ یعنی نیب کے قانون کو پھر ختم کر دینا چاہیے، پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر مطلب کہ ایک انصاف ہے، انصاف دینا ہے، احتساب کرنا ہے، تو اگر احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو پھر فائدہ نہیں ہے یہ سالوں سال کیسز چلانے کا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے آج ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کی منظوری دی ہے کہ جو پیٹرولیم کے اوپر جو جس طریقے سے پچھلے دنوں میں کرائسس آیا تھا پیٹرول کا کرائسس آیا تھا، آئل کی شارٹیج ہو گئی تھی، مل نہیں رہا تھا، اور جیسے ہی مطلب حکومت نے دوبارہ سے بڑھائیں قیمتیں تو راتوں رات پیٹرول بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو مطلب ایک مافیا ہے، اس مافیا سے نمٹنے کے لیے اس کی تحقیقات جب تک نہیں ہوں گی تو مافیا کا پتہ نہیں ہوگا. اور اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے مطلب یہ ریمارکس بھی دیے کہ اس کے پیچھے بہت سارے طاقتور لوگ ہو سکتے ہیں. تو حکومت سے کہا کہ ہمیں مطلب اپنے جو ٹی او آرس ہے وہ بھی دیے جائیں، اپنے لوگ ایسے جو مضبوط ہوں وہ دیے جائیں. اس کے علاوہ ایک آخر میں بتاتا چلوں کہ ایک بہت زیادہ خوشخبری ہے کہ کرونا کا زور اس ملک میں ختم ہوتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ جو پیشنٹس ڈیلی کی بنیاد پہ کیسز آ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت خوش آئند ہے ہماری اکانومی کے لیے، ہمارے تمام سیکٹرز کے لیے، ہمارے مطلب بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی میں بات کروں گا یہاں پر کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اسٹوڈنٹس بہت زیادہ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیز کھلیں تاکہ اسٹوڈنٹس کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو لاس ہو رہا ہے، اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایس او پیز ہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں مستقبل کی بہت پرواہ ہے، ہم تعلیمی میدان میں پہلے بھی بہت پیچھے تھے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز کا کھلنا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. طلباء، اس کے علاوہ ٹیچرز، یہ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں. تو اگر تعلیم کے نقصان کو میٹیگیٹ کرنا ہے تو ان اسٹوڈنٹس کی، ان ٹیچرز کی لائف کو خطرے میں ڈال کر تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو حکومت اس کو دیکھ رہی ہے، ڈے بائی ڈے دیکھ رہی ہے، ڈیلی بنیاد پر دیکھ رہی ہے. تو انشاءاللہ جلدی یہ بھی کھلنے والا ہے، یہ تمام معاملات کھل جائیں گے. اور آج جو وفاقی وزیر ہیں اس کے تعلیم کے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم اگست کے پہلے ہفتے سے مطلب ریسرچرز کے لیے تو بہت زیادہ خوشخبری ہے، مطلب ریسرچرز تو جا سکیں گے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے کھولی جائیں گی، گریجولی کھولی جائیں گی یونیورسٹیز، ریسرچ والے جا سکیں گے. اس کے علاوہ ستمبر تک یا ستمبر کے پہلے ہفتے یہ تمام دوسری کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اسکول سیکٹر بھی کھل جائے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے. اور سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ کرونا ہے جو اس کے پیشنٹس کی جو ڈیلی بیسس پہ کیسز آ رہے تھے، رپورٹ ہو رہے تھے، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. آخر میں پھر اپنے ویورز کو کہوں گا کہ آپ بنے رہیے اس چینل کے ساتھ. بہت اچھی باتیں میں آپ کو بتایا کروں گا، بہت ہم تجزیہ بھی کیا کریں گے، ہم بہت مطلب جو کرنٹ افیئرس کے اوپر ہے ہم بات کیا کریں گے، اور نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کو آگاہ بھی کیا کریں گے. تو آپ بنے رہیے اس چینل کے ساتھ، سبسکرائب کیجیے اسے، اس کو لائک کریں، اور اگر کوئی مطلب کہ کوئی سجیشن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نئے بلاگ میں. تو صرف ہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.